اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم زبان کی حفاظت اور صبر کے درجات اور صبر کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعضاء کی زبان سے خوش آمد، حضرت علی علیہ السلام کا زبان کی حفاظت پر فرمان اور صبر کی فضیلت آپ کی گوش گزار کروں گی۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کی دعوت ہر مسلمان کے حصے میں آ سکے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کے لیے کیا فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان قبضے میں رکھو، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ناظرین کرام، زبان ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے انسان بہت سارے مقام حاصل بھی کرتا ہے اور اپنے مقام سے گر بھی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام کا ایک بڑا ہی پیارا سا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے سنبھال سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جسم ایک دکان ہے جس کا تالا زبان ہے۔ جب تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے وہ لوہے کا ہے یا سونے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نصیحت بھی کی کہ زندگی ایک تیز طوفان کی طرح ہے، جس نے اس کی آندھیاں برداشت کر لیں، اسے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ یعنی صبر کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر والوں کو پسند فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، اب اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آدمی کے لیے صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور اس روایت کو ترمذی میں درج کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس بات سے یہ صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زبان انسان کو کس پستی تک لے جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنی زبان پہ کنٹرول نہ رکھ سکیں تو آپ بہت ساری منزلیں دنیا میں برباد کر دیتے ہیں، اور اس زبان کی وجہ سے آخرت کی بربادی جو ہے وہ الگ سے ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم کیجئے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا تقوی اور خوش خلقی ہے، یعنی اللہ سے ڈرو اور اپنے اخلاقوں کو بہتر کر دو۔ کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی؟ تو صحابہ نے کہا، واللہ اعلم ورسول اعلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دو چیزیں ہیں، خالی منہ اور شرمگاہ۔ ناظرین، جس شخص نے یہ دونوں چیزیں سنبھال لیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم و عقل عطا فرمایا، فہم عطا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ اس لیے کہ ہم درجات کو پہچان سکیں، اپنی اشرافیت کو پہچان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا۔
ناظرین کرام، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ثواب حاصل کرنا چاہے اور جنت میں جانا چاہے تو اس سے چاہیے کہ صبر کو اپنائے۔ تکلیفوں اور بیماریوں پر صبر کرنا ناظرین کرام انبیاء کرام کا اثاثہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات سے دور رکھیں اور روکیں، اور سختیاں اور مصیبتیں ملیں تو صبر کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں آگے صبر کی اقسام کی طرف کہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا، حرام کاموں سے بچنے پر صبر کرنا، مصیبت اور صدمے پر صبر کرنا، یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرے گا، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں 300 درجے عطا فرمائے گا، اور 1 درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک ہوگا۔ اور جو مصیبت پر صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دنوں سے 600 درجے عطا فرمائے گا، اور 1 درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، حرام چیزوں اور حرام کاموں سے بچنا اور اس پر صبر کرنا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے حرام چیزوں سے بچنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے روز قیامت میں جنت میں 7 درجے عطا فرمائے جائیں گے، اور ہر درجے کا فاصلہ عرش سے تخت ثری تک ہوگا۔ اس کے اوپر ناظرین کرام، امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہودیوں سے بچ کر نکلے تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا، یعنی حضرت زکریا کا یہودیوں نے پیچھا کیا۔ جب وہ قریب پہنچ جائے اور حضرت زکریا کو لگا کہ اب وہ ان پر حملہ کریں گے، تو آپ نے جلدی سے ایک درخت سے کہا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ ناظرین کرام، درخت فوراً 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ آپ اس کے اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ درخت نے اپنے دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملا لیا اور دوبارہ جڑ گیا۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا تو شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا کہ آپ ایسا کرو، اس درخت کو آرے سے چیر دو تاکہ یہ اندر ہی مر جائے۔ اس پر وہ لوگ متحد ہو گئے اور درخت کو چیرنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، جب یہ لوگ حضرت زکریا کے سر تک پہنچے تو حضرت زکریا نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب ان کی زبان سے ہائے نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا لگائی اور کہا کہ اے زکریا چپ ہو جا، اب اگر تو نے ہائے کی تو میں تجھ سے تیرا منصب لے لوں گا۔ اور یہ اس لیے ہوا ناظرین کرام کہ حضرت زکریا نے اللہ کی بجائے درخت سے مدد مانگی، جس کا نتیجہ آپ کو یہ ملا کہ وہ لوگ درخت میں ہی آپ کو مارنے پہ تیار ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ ناراضگی ہوئی، اس پر انہوں نے آپ سے کہا کہ خبردار، اگر آپ نے ہائے کی تو میں آپ کا درجہ ختم کر دوں گا اور انبیاء کی فہرست سے آپ کو خارج کر دوں گا۔ اس پر حضرت زکریا ڈرے اور اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لیا اور خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ ان یہودیوں نے آپ کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور آپ اس سے کٹ گئے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی بندے پر مصیبت آئے اور اللہ کی پناہ مانگے تو میں اس کے مانگنے سے پہلے اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کی پناہ مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف
پناہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، کتنی بد نصیبی ہے ہماری کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم روتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹے سہاروں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت پر صبر کرے اور حرف شکایت زبان پر کبھی نہ لائے، اور اس صورت میں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سوچ لینا چاہیے کہ زیادہ تکلیفیں تو انبیاء کرام کو دی گئیں اور اولیاء کرام کو دی گئیں، ہم تو انسان ہیں، اگر ہمیں تکلیف آ جائے تو کون سی بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن تک انسان کو تکلیف نہ آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اسے ڈھیر ساری آسائشیں دے دیتا ہوں، اسے دنیا میں اس قدر بھیڑ دیتا ہوں کہ اسے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق لے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم یہ سوچیں اور غور کریں تو ہمیں یہ نصیحت کافی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مصیبت صالحین کا چراغ، تعلیم حق کی بیداری اور مومنین کے لیے اصلاح، جبکہ غافلوں کے لیے ہلاکت بن جاتی ہے، اور غافل اس مصیبت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔